براہ راست چترال لیے چلتے ہیں جہاں پہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اس وقت خطاب کریں۔ پہلے اپنی خواتین کو خوش آمدید کہتا ہوں اور پھر یہ جو ریکارڈ جلسہ جس پہ آج آپ آئے ہیں اور آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ جو آپ کا بہت دیر کا مطالبہ تھا اور جائز مطالبہ تھا کہ اتنا بڑی ڈسٹرکٹ اس کو 2 حصے میں کی جائے، کیونکہ یہاں چترال سے اور وہ آگے بروغل تک اتنا لمبا راستہ ہے کہ کوئی بھی لوگوں کو کام کرنا پڑے اور ہیڈ کوارٹرز پہ آنا پڑے، اور یہاں مشکل سڑکیں ہیں، یہاں کئی دفعہ سیلاب میں پل چلے جاتے ہیں، سڑکیں چلے جاتی ہیں، تو لوگوں کی آسانی کے لیے میں پرویز خٹک آپ کو چترال کے لوگوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ڈسٹرکٹس بنائی دو، اور یہی چترال کے لوگوں، اب آپ نے میری بات سنی ہے کہ یہی چیز ہے کہ حکومت کا کام ایک ہی ہے کہ لوگوں کی زندگی آسان کرے، اس لیے نہیں کہ آپ نے ووٹ دینی ہے، اس لیے نہیں، اس لیے کہ جب اللہ کسی کو حکومت پہ قیادت پہ بٹھاتا ہے تو اس کی صرف ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کی زندگی بہتر وہ کیسے کر سکتا ہے، خاص طور پہ اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو کمزور طبقہ ہے اس کی وہ مدد کیسے کر سکتا ہے، جو غریب ہیں ان کو کیسے غربت سے نکال سکتا ہے۔ یہ جب ایک قیادت میں لیڈر جب وہ یہ سوچ لے کے آتا ہے تو سیاست عبادت بن جاتی ہے، اور جب وہ اپنی ذات کے لیے آتا ہے تو پھر اس کو مظلوم شکل بنا کے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ اب میں آپ کو جو میری سوچ ہے، اور چترال کے لوگوں آپ کے لیے بڑی ضروری ہے کیونکہ آپ تھوڑی آبادی ہے، علاقہ بڑا ہے، پھیلا ہوا علاقہ ہے، اور میں آپ کی ساری مشکلیں جانتا ہوں کیونکہ میں یہاں دیر سے آتا رہا ہوں، اور سارے علاقے میں دیکھیں سب سے بہترین نظام ابھی تک لوگوں کی آسانی کے لیے جو انسان نے ابھی تک بنایا ہے وہ ہے بلدیاتی نظام۔ اگر ہم بلدیاتی نظام کو ٹھیک کر لیں تو جو عام لوگ ہیں ان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ جو آپ کے ولیج کاؤنسل کے لوگ ہیں وہ آپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈسٹرکٹ کا ناظم ہے وہ ادھر ہی بیٹھا ہے، آپ کو پشاور نہیں جانا پڑے گا اپنے کام کروانے کے لیے۔ اگر صحیح معنی میں ہم بلدیاتی نظام بنا دیں تو لوگوں کو سہولت ملتی ہے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ جو ہم بلدیاتی نظام لے کے آئے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بہترین تھا، پہلی دفعہ نیچے گاؤں تک لوگوں کو ہم نے الیکٹ کروایا، ہر گاؤں میں لوگ الیکٹڈ ہیں، لیکن ایک غلطی ہوئی۔ انسان کو ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا پہلا دور بلدیات کا نظام کا جو گزرا ہے، ایک غلطی ہوئی کہ جو ڈسٹرکٹ کا ناظم ہے اس کی اب ہم نے انڈائریکٹ الیکشن نہیں کروانی، یعنی کہ یونین کاؤنسل کے چیئرمین اس کو الیکٹ کریں، ڈسٹرکٹ کاؤنسل کو اب ہم ڈسٹرکٹ میں ڈائریکٹ الیکشن کروائیں گے، یعنی ساری ڈسٹرکٹ اس کو الیکٹ کرے گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ مثلا تحریک انصاف کا اگر ڈسٹرکٹ ناظم اپر یا چترال کا یا لوڈ یہ چترال کا ہوا تو ہم اپنا بہترین یہاں سے ایک ایسا کینڈیڈیٹ اٹھائیں گے جو ایڈمنسٹریشن جانتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اتنے بڑے ضلع کو وہ کیسے ایڈمنسٹریشن دے سکتا ہے۔ ہم اپنا بہترین آدمی لے کے آئیں گے، اس کو پورا فنڈ دیں گے، اس کے ساتھ ٹیکنوکریٹس لے کے آئیں گے
تاکہ وہ پوری پلاننگ کرے چترال کی کہ ہم کیا کیا چیزیں چاہیے مقامی لوگوں کو. اگر یہ نظام انشاءاللہ جب آ گیا, آپ یقین کریں کہ آپ کو فکر نہیں ہوگی کہ ایم پی اے کون ہے, ایم این اے کون ہے, وزیر کون ہے. آپ کے کام ادھر ہوں گے ایک بہترین جب بلدیاتی نظام آئے گا. ابھی جو ہو رہا ہے, ابھی کیا ہو رہا ہے, ابھی جن کا کام ہے قانون سازی, ایم پی اور ایم این اے, ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ مل جاتے ہیں. کہیں دنیا کے اندر ایم این اے اور ایم پی اے کا کام ڈیولپمنٹ نہیں ہے, اس کا کام قانون سازی ہے. اسمبلی میں لوگ نہیں آتے, ایم این اے خالی پڑی ہیں, کورم پورا نہیں ہوتا, لیکن ان کو آپ جانتے ہیں کہ ابھی یہ جو ہمارا خاقان عباسی پرائم منسٹر ہے, اس نے نون لیگ کے ایم این ایز کو 94 ارب روپیہ دیا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے. 94 ارب روپیہ. سوچیں, سارا پختونخوا کا ڈیولپمنٹ بجٹ مشکل سے 100 ارب روپیہ ہے. اس نے اپنے ایم این ایز کو صرف تاکہ وہ الیکشن اپنے حلقے میں پیسہ خرچ کریں اور اپنی جیب میں بھی ڈالیں, 94 ارب روپیہ دیا ہے. اس سے اس ملک میں کرپشن بڑھی ہے. یہ ضیاء الحق نے شروع کیا تھا 85 میں, یہ پیسے دینے شروع کیے تھے ڈیولپمنٹ کے, اور تب سے آپ دیکھیں کہ الیکشن لڑنے کا خرچہ کتنا بڑھ گیا, کیونکہ جس کو یہ تھا کہ میں اقتدار میں آ کے کروڑوں روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈ لوں گا, وہ پیسے لگانا شروع ہو گیا الیکشن پہ. الیکشن مہنگے ہوتے گئے. جو لوگوں کو آنا چاہیے تھا, جن کو قانون سازی کی سمجھ تھی, وہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے تھے. کون لڑ؟ آہستہ آہستہ وہ لوگ جو صرف سیاست میں آئے ذاتی مفادات کے لیے, اپنی فیکٹریاں بنانے کے لیے, اپنے تھانے دار رکھوانے کے لیے, غلط کام کروانے کے لیے. کانٹریکٹرز آ گئے, آ کے تو بڑے بڑے کانٹریکٹس لیے. پہلے اقتدار میں آئے, پھر کانٹریکٹس لیے, پھر پیسہ بنایا, پیسہ جیب میں ڈالا. اس ملک کی تباہی اصل میں شروع ہوئی 85 کے بعد. کرپشن جو آج ملک کو کنگال کر بیٹھی ہے, بچہ آج 1,24,000 روپے کا مقروض ہو چکا ہے. ہر پاکستانی کے اوپر قرضہ چڑھ چکا ہے, کیونکہ یہاں کرپشن اس سطح پہ پہنچ گئی ہے کہ جو پیسہ آپ پہ خرچ ہونا تھا وہ لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے. اس لیے ہم انشاءاللہ تحریک انصاف میں ایک بلدیاتی نظام جو اب لے کے آئیں گے, اس کو امپروو کریں گے. کوئی پیسہ تحریک انصاف انشاءاللہ جب پاور میں آئے گی سارے صوبوں میں, سینٹر میں, کوئی پیسہ ایم این اے اور ایم پی اے کو ڈیولپمنٹ میں نہیں دیا جائے گا. میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں, ابھی سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ڈیولپمنٹ فنڈز پہ نظر ہے, تحریک انصاف میں نہ آئیں. یہاں ہم نے بلدیات کو مضبوط کرنا ہے تاکہ لوگوں کے قریب جو ہو وہ ڈیولپمنٹ ساری بلدیات کے ذریعے ہو. اور ڈائریکٹ الیکشن سے جب الیکٹ ہوگا ڈسٹرکٹ کا ناظم, تو وہ پھر ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی, وہ پیسے دے کے نہیں بنے گا, ساری ڈسٹرکٹ اس کو الیکٹ کرے گی, اور وہ پھر ایک کیلیبر کا آدمی ہوگا اور اپنی کیبنٹ بنائے گا. 4 چیزیں کروں گا انشاءاللہ میں, ہماری پارٹی کرے گی. 4 ایمرجنسی ہم اناؤنس کریں گے جس دن انشاءاللہ یہ 2018 کا الیکشن جیت کے ہم پاور میں آئے. سب سے پہلی یہ سن لیں, 4 ایمرجنسی. سب سے پہلے ایمرجنسی ہوگی اس ملک میں تعلیم کی. کبھی کوئی ملک تعلیم کے بغیر آج تک ترقی نہیں کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر جیتی تو جب مکہ کے قیدی پکڑے, ان کو واپس کر کے پیسہ بھی بنا سکتے تھے, ہتھیار بھی خرید سکتے تھے, لیکن دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے فیصلہ کیا کہ 10 مسلمانوں کو جو مکے کا قیدی پڑھا لکھا دے وہ آزاد ہے. تعلیم کے اوپر زور دیا, تعلیم کے اوپر. اور انشاءاللہ ہمارا پاکستان میں ہم سارے ملک کو لگا دیں گے تعلیم کی طرف.
ہمارے پاس اس وقت سارے برے صغیر میں سب سے کم تعلیم آج پاکستان میں ہے. تعلیم پہ زور لگائیں گے, اسکل ایجوکیشن پہ زور لگائیں گے, ہائر ایجوکیشن پہ زور لگائیں گے, جس کو کہتے ہیں نالج اکانومی. چھوٹا سا سنگاپور ہے, 50 سال پہلے ہمارے سے پیچھے تھا. آج وہ چھوٹا سا سنگاپور 50 لاکھ لوگ ہیں ساری. آپ سوچیں 20 کروڑ پاکستانی جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ مشکل سے 20 ارب ڈالر ہے. اتنا سا سنگاپور 500 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے, کیونکہ وہاں تعلیم پہ پیسہ خرچ کیا گیا, ہائر ایجوکیشن پہ. وہاں کی نالج اکانومی ہے جس کو کہتے ہیں ویلیو ایڈڈ. تو نمبر 1 ہمارا ایمرجنسی ہوگی تعلیم کی. اور میں پرویز خٹک کو اور پختونخوا کی حکومت کو داد دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ پیسے انہوں نے بجٹ میں, کبھی کسی نے تعلیم پہ اتنا پیسہ کسی صوبے نے نہیں خرچ کیا جو انہوں نے کیا. اور کبھی تعلیم کو ویسی ایمفسس نہیں دی. ٹیچرز کو NTS کے اوپر, میرٹ کے اوپر بھرتی کیا گیا. کوئی سفارش ہی نہیں, کاغذ لے کے کوئی درخواست لے کے کوئی ٹیچر نہیں بنے. NTS پر 40,000 ٹیچر انہوں نے بھرتی کیے. 3,000 ڈاکٹر تھے سارے پختونخوا میں 2013 میں, آج 9,000 ڈاکٹر ہیں. دوسری ایمرجنسی ہوگی ماحولیات کی, انوائرمنٹ کی. یہ پہلی پارٹی ہے جس نے شروع کیے درخت لگانے. آپ جانتے ہیں کہ صرف MMA کے دور میں اور ANP کے دور میں کتنے درخت کاٹے گئے غیر قانونی طور پہ. 200 ارب روپے کے 2013 سے پہلے پچھلے 10 سال میں 200 ارب روپے کے جنگلات کاٹے گئے. اب یہ جو آپ کا چترال ہے, یہ سب سے زیادہ وہ علاقہ ہے, اگر یہاں درخت ہم نے نہ اگائے, یہاں آپ کے گلیشیئرز کے اوپر گرمی کی وجہ سے, کیونکہ گرمی بڑھتی جا رہی ہے, اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ یہاں ہم جنگلات اگائیں. جنگلات کی وجہ سے گرمی کم ہوتی ہے. اور اگر ہم یہاں جنگلات, آپ کے جو اب تک ہم 1 ارب 18 کروڑ درخت لگا چکے ہیں, اور خاص طور پہ چترال کے اوپر زور لگا رہے ہیں, اس سے گلیشیئر ایک تو پگھلیں گے کم, کیونکہ ہو کیا رہا ہے کہ کیونکہ وہ جلدی, گرمی زیادہ ہے, گلیشیئر جلدی پگھلتا ہے. جب اس کے اوپر بارش ہوتی ہے وہ اتنی تیز فلڈ آتا ہے کہ نیچے سب کچھ لے جاتا ہے. اس لیے یہ ضروری پاکستان کے لیے بھی, کیونکہ جو آج ماحولیات کا حال ہے, کبھی بھی ایسے نہیں ہوا. سارے پنجاب کے اندر دھند آئی ہوئی ہے, اسموگ جسے کہتے ہیں, دھند اور پولوشن کے ساتھ مل کے لوگوں کی صحت, بیمار ہو رہے ہیں, بچے سکولوں میں نہیں ماں باپ بھیج رہے, اور یہ بگڑتا جائے گا. اگر آج سے ہم نے اپنی ماحولیات کا دھیان نہ رکھا تو ہم انوائرمنٹ کے اوپر ایک ایمرجنسی کریں گے. سارا ملک تیار ہوگا کہ ہم نے سب سے پہلے گلوبل وارمنگ کو روکنے کے لیے درخت سارے پاکستان میں لگانے ہیں. دوسرے اپنے دریا صاف کرنے ہیں. ہمارے دریاؤں کے اندر ہر قسم کا گند جا رہا ہے, زہر جا رہی ہے, لوگ پانی پیتے ہیں, ہیپاٹائٹس بڑھ رہی ہے. اور پھر جو مجھے بڑی خوشی ہے کہ چترال کے اندر پولیتھین بیگ ختم کر دیے گئے ہیں. اب سے ہم ابھی ہم کر کے آئے ہیں کہ ایسے اب ہم بیگز دیے جائیں گے جو کہ لوگ رکھ سکیں, پولیتھین بیگ نہ ہو. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بانٹ رہی ہے لوگوں کے اندر, تاکہ ہم یہ جو پولیتھین بیگ سے تباہی مچ رہی ہے وہ رکے. سنیں, پولیتھین بیگ اور ہر ایسی چیز, جس طرح ہونا ہی کیا چاہیے تھا پاکستان میں, ہائیڈل کے پاور سٹیشنز بننے چاہیے تھے. اور ہمیشہ یہاں اتنا زیادہ چترال میں سوچے کتنا آسان تھا کہ ہم ہائیڈل پاور سٹیشن یا بجلی, سستی بجلی, صاف بجلی,
یہ سارے ہمارے پہاڑی علاقوں میں بن سکتی تھی، لیکن وہاں پیسہ بنانے کے لیے، کمیشنز کے لیے یہاں پہلے فرنس آئل کے اوپر پاور سٹیشنز بنائے، اور اب کوئلے کے اوپر جو تباہ کرتی ہے، جو چائنا میں بند کیے جا رہے ہیں، دنیا میں کوئلے کے پاور سٹیشن بند کیے جا رہے ہیں، یہاں لگائے جا رہے ہیں پاکستان میں، اور آگے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کیا ماحول ہے۔ تو ہم نے دوسری اپنے سارے ملک کو ساری سٹڈی کر کے دیکھ کے ساری قوم کو ہم نے اب اس ملک کی صفائی پہ لگانا ہے، ہم نے اپنے پانی کی صفائی، اپنی ماحول کی صفائی، اور انشاءاللہ یہ دوسری ایمرجنسی ہوگی۔ تیسری ہم نے اس ملک میں پیسہ، یعنی ہم نے کیسے پاکستان میں پیسہ اکٹھا کرنا ہے اور ہم نے خرچے کیسے کم کرنے ہیں۔ اس وقت قرضوں میں ڈوب رہا ہے پاکستان۔ کیوں ڈوب رہا ہے؟ کیونکہ ہم پیسہ ہی نہیں اکٹھا کر سکتے ملک چلانے کے لیے۔ اس کی ایک چیز تو یہ ہے کہ کرپشن کے اوپر ہم قابو پائیں گے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے، نیب بنائیں گے ایسی، کسی میں امتیاز نہیں کرے گی انسانوں میں۔ تو ایک تو ہم کرپشن کم۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اس وقت چترال میں خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بر صغیر میں آج سب سے کم تعلیم پاکستان میں ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے بہترین اقدام یہ کیا گیا کہ تعلیم پر سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اقتدار کے بعد پہلی ایمرجنسی تعلیم میں لگائیں گے۔ اور اب شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ نواز شریف کی تینوں ریفرنسز یکجا کر کے ایک ہی فرد جرم عائد کرنے کی درخواست مسترد۔ تینوں ریفرنسز میں باضابطہ فرد جرم عائد۔ نواز شریف کا صحت جرم سے انکار، بولے شفاف ٹرائل کے حق سے محروم اور بنیادی حقوق سے انکار کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے 6 ماہ میں ریفرنسز پر فیصلے کا حکم دیا۔ اس طرح تو ہر ریفرنس کے ٹرائل کے لیے 1.5 مہینہ ملے گا۔ کیا ریفرنسز نپٹانے کا وقت 6 ماہ سے بھی کم کر لیں؟ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے ریمارکس۔ آج کا فیصلہ چیلنج کیے جانے کا امکان۔ عدالت کے فیصلے تاریخ کا سیاہ باب ہوں گے۔ ہمیں شفاف ٹرائل کے حق سے محروم کیا گیا۔ نواز شریف کی احتساب عدالت میں گفتگو۔ بولے نذر ثانی کی درخواست پر جو فیصلہ آیا اس کا پہلے سے علم تھا۔ ججز کے الفاظ میرے خلاف ان کے غصے کا اظہار ہے۔ ججز میرے خلاف بغض سے بھرے بیٹھے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے پنجاب ہاؤس میں مشاورتی اجلاس طلب کر لیا۔ شہر قید کی سیاست میں بھونچال، طوفان سے پہلے کی پراسرار خاموشی ٹوٹنے گی۔ آج شام 6 بجے فاروق ستار نے اہم پریس کانفرنس طلب کر لی۔ MKM پاکستان کی اہم پریس کانفرنس میں پاک سرزمین پارٹی کے اہم رہنماؤں کی شرکت کا بھی امکان۔ فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کے درمیان اہم ملاقات بھی متوقع ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کو چترال لیے چلتے ہیں جہاں پہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ کہ دکھاؤں گا کبھی بھی ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کبھی قرضے نہیں مانگیں گے، کبھی اپنے ملک کو ذلیل نہیں کریں گے بھیک مانگ کے۔ انشاءاللہ ایک عظیم ملک آپ کو بنا کے دکھائیں گے۔ اور چوتھا ہے اپنے گورننس کا سسٹم ٹھیک کرنا، یعنی انتظامیہ کا نظام ٹھیک کرنا۔ جو سارا انتظامیہ کا نظام ہوگا وہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہوگا۔ جو سول سروس کو ہم ریفارم کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ ایک ماحول بنے گا، لوگ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ چترال کے لوگوں یاد رکھو، آپ کا ملک غریب نہیں ہے۔ اس ملک میں بڑے بڑے اثاثے پڑے ہیں۔ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جو اوپر آ کے بیٹھ کے حکومت کرتے ہیں ان
उनको हुकूमत करनी नहीं आती। यहां जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कल नवाज शरीफ के ऊपर फैसला दिया, तफसीली फैसला रिव्यू के ऊपर, उन्होंने ये कहा, अब ये सुने, कि जो भी रियासत के इदारे थे उनके ऊपर इन्होंने अपने चमचे बिठाए हुए थे, इन्होंने वो लोग बिठाए हुए थे जो सिफारिशी थे, जो करप्ट थे। उनका मकसद अवाम की बेहतरी नहीं थी, उनका मकसद इन डाकुओं की मदद करना था, डाका मारने के लिए मुल्क पे, इस मुल्क का पैसा चोरी करने के लिए। तो कौन सा मुल्क तरक्की कर सकता है अगर वो इदारे जो मुल्क में गवर्नेंस देते हैं, जिसकी वजह से सरमायाकारी होती है, जिसकी वजह से खुशहाली आती है, वो ही इदारे मुल्क की तबाही की तरफ इसलिए लग जाए क्योंकि ऊपर एक करप्ट माफिया बैठा हुआ है जिसका मकसद अवाम की खिदमत करना नहीं, यहां से पैसे चोरी करके बाहर ले जाके एक महल नहीं, दो महल नहीं, 29 नवाज शरीफ के वहां 29 प्रॉपर्टीज लंदन में हैं, 29, पेट नहीं भरता। उधर इसहाक डार, जो मुझे उनकी बिस्तर में शक्ल देख के मैं दुआई कर सकता हूं कि अल्लाह उनको जल्दी से सेहत दे दे। बड़ी एकदम ठीक थे, एकदम ही गिर गए, अल्लाह बेहतरी करे उनके लिए। लेकिन उनके बच्चे 10-10 अरब के उन्होंने टावर्स बनाए हुए दुबई में। इसहाक डार के पैसे 90 गुना बढ़ जाते हैं 2-3 सालों में। तो जब इस तरह के लोग मुल्क के ऊपर बैठे हों, जिनका काम इस मुल्क, इस कौम के इक्तदार में आके जात को फायदा पहुंचाएं, वो कौम गरीब हो जाती है, वो मकरूज हो जाती है, उसके लोग दुनिया में धक्के खाते फिरते हैं। पाकिस्तानियों को बाहर देखें, कभी देखें दुबई में बेचारे, कभी उनको बाहर देखें जेलों में भरे हुए हैं, धक्के पड़ते हैं, कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि ये अपना असूल, नौजवानों अपना असूल बनाने ला। जो इंसान अपनी इज्जत नहीं करता उसकी कोई इज्जत नहीं करता, जो रियासत अपने लोगों की इज्जत नहीं करती उन लोगों की दुनिया इज्जत नहीं करती। इंशाअल्लाह इस मुल्क के गवर्नेंस सिस्टम को, यानी इदारों को मजबूत करके, अपनी सिविल सर्विस की रिफॉर्म करके, उनकी इस्लाहत करके, वो सिविल सर्विस बनाएंगे जो एक दफा आज से 50 साल पहले पाकिस्तान की सिविल सर्विस सारे एशिया में बेहतरीन सिविल सर्विस मारी जाती थी, क्योंकि मेरिट के ऊपर थी, सबसे मुश्किल इम्तिहान में आते थे, कोई सियासी मुदाखलत नहीं थी। तो यही जिस तरह हमने पख्तूनख्वा की पुलिस ठीक की, आज हमें सबको फख्र है पख्तूनख्वा की पुलिस का, क्योंकि प्रोफेशनल है, लोगों की हिफाजत करती है, लोग इनकी इज्जत करते हैं। मुझे अभी एसपी पुलिस साहब कह रहे थे, और मैं ये चित्राल के लोग आपके लिए कहना चाहता हूं, माशाल्लाह आपकी तारीफ कर रहे थे, कहते यहां तो जुर्म ही नहीं है, हमारा काम ही नहीं है, हम तो टूरिज्म पर लग गए आप लोगों की मदद करने के लिए। और माशाल्लाह बस माशाल्लाह आप चित्राल के लोग आप वाकई शरीफ हैं, आप वो क्यों निकाला वाला शरीफ नहीं है, आप वाकई शरीफ लोग हैं माशाल्लाह। डिसिप्लिन जो आप में है, अब ये है कि यहां से चित्राल के लोगों में जो डिसिप्लिन है ये हमने बाकी पाकिस्तान में लेके जाना है, आपका डिसिप्लिन लेके जाना है। और दूसरा जो एक चित्राल के लोग और दूसरा सारे पाकिस्तान में जो मैंने डिसिप्लिन और मुहज़्ज़ब माशरा देखा है, एक चित्राल का और एक बल्तिस्तान का, दो माशरे। वहां बल्तिस्तान में भी कोई थाने में जाओ, कोई कत्ल का केस ही नहीं, कभी भी तारीख ही में नहीं कभी कत्ल का केस है। वहां जाके देखें लोगों के घर खुले हैं,
कोई ताला नहीं लगाता, कोई चोरी नहीं होती। तो इंशाल्लाह ये मुझे बड़ा फख्र है कि हमारे मुल्क में भी आप जैसी कम्युनिटी बसती हैं, ऐसे लोग बसते हैं जिनमें अभी भी ऐसे रवायतें हैं, ऐसे भाईचारा है। तो इंशाल्लाह आपसे देखिए कौमें एक दूसरे से सीखती हैं, आपसे इंशाल्लाह बाकी पाकिस्तानी सीखेगा एक दिन। आखिर में मैं पाकिस्तान की अदलिया को मुबारक देना चाहता हूं कि जो उन्होंने पहली दफा पाकिस्तान की कौम को उम्मीद दी कि इस मुल्क में भी ताकतवर का एहतसाब हो सकता है। इससे पहले सिर्फ बेचारे गरीब लोग जेलों में घुसे हुए थे, जेल में सिर्फ गरीब लोग मिलते थे। मैंने भी 8 दिन जेल में गुजारे हैं, कोई बड़ा डाकू मुझे वहां नहीं नजर आया। असेंबली में बड़े बड़े डाकू कब्जा ग्रुप मैंने देखे हैं, जेलों में सिर्फ गरीब लोग नजर आए। और ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने किया, हम सारी कौम आज उसके पीछे खड़ी, हम उनको दाद देते हैं। और जो जबान इस्तेमाल कर रहा है नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, इससे यह साबित हो जाता है कि नवाज शरीफ को मुल्क नहीं प्यारा, उसको अपनी दौलत प्यारी है। ये देखें कि जब बर्तानिया के ऊपर हमला कर रहा था जर्मनी, हिटलर तबाही मचा रहा था, तबाह हो रहा था बर्तानिया, लोग डरे हुए थे बर्तानिया के। वो प्राइम मिनिस्टर चर्चिल के पास गए और चर्चिल को कहते कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब हम बच जाएंगे? उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? लोगों ने कहा जी दे रही हैं। फिर उसने कहा दुनिया की कोई ताकत हमें तबाह नहीं कर सकती। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक एक मुल्क का अदालती निज़ाम, एक इंसाफ का निज़ाम चलता है, कौम जुड़ी रहती है, कौम को कोई तबाह नहीं कर सकता। क्योंकि लोगों को, आम आदमी को एतमाद होता है कि ये जो अदालतें हैं ये मेरे हुकूक की हिफाजत करेंगी, कि अगर ताकतवर भी आ जाए मेरी अदालतें मुझे इंसाफ देंगी। वो कौम मजबूत हो जाती है, लोग उस कौम को बचाना चाहते हैं। उस कौम को एटम बम भी तबाह नहीं कर सकता। जिस तरह जापान में 2 एटम बम गिरे, 10 साल के बाद फिर खड़ी हो गई, क्योंकि वहां की अदालतें इंसाफ देती हैं। जब आपके मुल्क में जुल्म और नाइंसाफी हो तो हजरत अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निज़ाम कभी नहीं चला। हमने अपनी अदालत के साथ खड़ा होना है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि अदालत ने सवाल का जवाब दिया नवाज शरीफ को कि क्यों निकाला। उन्होंने बताया, मुख्तसरन उन्होंने यह बताया कि आप जब प्राइम मिनिस्टर थे, आपने 4 बड़ी लंदन के महंगे तरीन इलाके में 4 महल्लात खरीदे। ना आपके पास पैसा था वो खरीदने का, ना आपने इतना टैक्स दिया कि आप खरीद सकते थे, ना आपने ये बताया कि पैसा बाहर कैसे गया। और आपने अपने नाम पे नहीं खरीदी, आपने अपनी बेटी मरियम सफदर के नाम पे खरीदी 4 अपार्टमेंट्स। ये चीज, इसका इंकशाफ कैसे हुआ? पिछले साल पनामा के अंदर, पनामा पेपर्स के नाम पे दुनिया में इंकशाफ निकला है, जिसमें यह चीज सामने आ गई। बार बार पूछते रहे कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब बताएं किधर से आपके पास पैसा आया और पैसा बाहर कैसे गया ये 4 महल खरीदने के लिए। यह था केस, झूठ पे झूठ। अब कल अदालत ने कहा कि इन्होंने असेंबली से भी झूठ बोला, इन्होंने पब्लिक को भी झूठ बोला, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी झूठ बोला। और जो भी झूठ बोला वो सारे झूठ पकड़े गए। आज ये साबित हो गया है
वेरीफाई हो गया है। जो ये झूठ बोल रहे थे कि ये अपार्टमेंट्स मरियम की नहीं बल्कि बेटे हुसैन की थी, 93 में नहीं ली गई बल्कि 2006 में ली गई, ये चीज़ अब सामने आ गई है। ये इसलिए छुपा रहे थे कि अगर 93 में ली जाती अपार्टमेंट्स तो वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के पैसे से ली गई। तो अब ये सारी चीज़ सामने आ गई है, सारी चीज़ें सामने खुल के आ गई हैं इस कौम के कि प्राइम मिनिस्टर ने कैसे यहाँ से पैसा चोरी किया, एक इकामा खोला दुबई में, एफजेडी कंपनी खोली, अरबों रुपया उस कंपनी के जरिए बाकी कंपनीज में भेजा, उधर से बच्चे प्रॉपर्टीज लेने शुरू हो गए। बच्चे जो 2-3 साल पहले यानी कि 2000 के अंदर 99 के अंदर स्टूडेंट्स थे, वो 2-3 साल में अरबोपति बन गए क्योंकि पैसा यहां से जा रहा था और पैसा बच्चों के नाम पे लगा दिया। ये सारी चीजें आज सामने आ गई हैं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि ये जो अब हुआ है, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े लोग करप्शन में गिरे हैं और इंशाल्लाह अब आप मुतमईन हो जाएं, चित्राल के लोगों आप मुतमईन हो जाएं कि ये अब कोई भी इस मुल्क में कोई भी करप्ट सियासतदान अब बचेगा नहीं, सबकी बारियां आएंगी। हम अब डिमांड करते हैं कि 2 और रिपोर्ट सामने आए। एक हुदैबा पेपर मिल, वो केस पड़ा हुआ है, वो अब सारी कौम इंतजार कर रही है, उसको भी खोलें। और दूसरा जो 14 लोगों को कत्ल किया गया था मॉडल टाउन में, नजफी रिपोर्ट भी मिले और वो भी सामने आए। तो चित्राल के लोगों, इस शानदार जलसे का मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जो आपने यहाँ जज्बा और जुनून दिखाया उसको भी मैं खराजे तहसीन पेश करता हूं और आपको नई डिस्ट्रिक्ट की 2 डिस्ट्रिक्ट्स बनने की फिर से मुबारक देता हूं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चित्राल में जलसे से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हम चित्राल को 2 डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम कर देंगे ताकि चित्राल के लोगों को आसानी हो सके।